ہم جو 30 اگست ہے وہ گزری ہے ابھی، اور 30 اگست کو عالمی سطح پہ عالمی یوم منایا جاتا ہے جبری گمشدگیوں کے خلاف۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو پاکستان ہے اس میں یہ جو ایشو ہے یہ اب پہلے تو معاملہ 2004-05 سے شروع ہوا، اور پہلے یہ فاٹا میں ہوا، پھر یہ اب بلوچستان میں ہوا، اور اب یہ جو مرض ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور پورا پاکستان جو ہے اس ٹائم اس کی لپیٹ میں ہے۔ تقریباً پاکستان کے ہر خطے سے جو لوگ ہیں وہ جبری طور پہ لاپتہ ہیں، اور یہ ایک بڑا ہی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ اگر ہم سٹیٹس کی بات کریں تو اس حوالے سے پاکستان نے ایک کمیشن بھی بنایا تھا، اور اس کی جو جولائی کی رپورٹ ہے اس کے مطابق 30 جون تک 10,285 ان کے پاس کمپلینٹس آئی، جس میں سے 8,015 کیسز کو ڈسپوز آف کیا گیا، اور 6,464 لوگوں کو ٹریس کر لیا گیا، اور ابھی تک 2,270 جو کیسز ہیں وہ ابھی تک انٹریسڈ ہیں یا وہ ابھی تک پینڈنگ ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے، جبکہ کچھ جو تنظیمیں اس حوالے سے کام کرتی ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جو نمبر ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ کوئی 8,000 کا فگر دیتا ہے، کوئی 6,000 کا، کوئی 10,000 کا۔ تاہم ہم نے جو بات کی جو ابھی تک ہمارے پاس اعداد و شمار اس کمیشن کی طرف سے آئی ہیں تو بڑا وہ ہے۔ لیکن ایک چیز جو اس پہ آپ سے میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ کہ اب ایک جو نیا ہم نے اس میں طریقہ دیکھا ہے وہ یہ کہ لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، اور ان کو اٹھا کے ان کے سوشل میڈیا پوسٹ کی وجہ سے اٹھایا جاتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیز ڈیلیٹ ہوتی ہے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے، اور کچھ دنوں کے بعد وہ واپس آ جاتے ہیں۔ یہ بھی بہت زیادہ کنسرننگ ہے اگر آپ ملک میں آزادی اظہار کے حوالے سے بات کریں تو۔ ہاں، یہ بالکل صحیح بات آپ کر رہے ہیں۔ اب معاملہ پہ یہاں پہ بھی نہیں ہے۔ اب جیسے سول سوسائٹی اور جہاں پہ جرنلسٹ بھی ہیں، قانون دان پاکستان میں انٹرنیشنلی بھی جو یہ آبزرو کریں سارا فینومینون، پاکستان کا ایٹ لیسٹ گلوبلی ایک کافی پریشر ہے کہ آپ مسنگ پرسنس کے اوپر کوئی ایک لا لے کے آئے، اور آپ یہ جو ہماری انٹرنیشنل آبلیگیشنس جو ہیں ریگارڈنگ کربنگ انفورس ڈسپینسز ان کو ریٹیفائی کریں، اور پاکستان نے تو آؤٹ رائٹ ریفیوز کیا ہوا ہے۔ اب دوسری بات یہ بھی دیکھنی کہ کیا یہ قانون کام بھی کر پائیں گے۔ اب COIED جو ہے کمیشن آف انکوائری آن انفورس ڈسپینسز وہ ایکٹیویٹ ہوئی ہوئی ہے، لیکن سول سوسائٹی کا اور اسپیشلی جو مائنورٹی کمیونٹیز ہیں اور بلوچ اور یہ پشتون کمیونٹیز ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ انتہا ٹوتھ لیس اور عدم اعتماد ہے ان کا، جی جو وکٹمس کی جو فیملیز ہیں اور جو اس حوالے سے جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، وہ اس پہ عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں۔ وہ تو ہے۔ پھر ساتھ ساتھ میں یہ خبر بھی بہت آپ نے نوٹ کی تھی کہ جو مسنگ پرسنز بل جو انٹروڈیوس کیا تھا وہ خود مسنگ ہو گئی، وہ اٹ سیلف مسنگ ہو گیا تھا۔ بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ابھی ریسنٹلی جو ہے حکومت پاکستان نے اعلان بھی کیا ہے کہ وہ جو مسنگ پرسنس کی فیملیز ہیں ان کو فائنینشلی طور پہ کمپنسیٹ کرنے کے لیے کوئی پیکج دیں گی، اور ایک اماؤنٹ ان کو دی جائے گی تاکہ وہ اپنی جو فیملیز کا جو لاس ہوا ہے، جو فائنینشیل لاس ہوا ہے، اس کو کر سکیں، جس پہ بہت زیادہ رد عمل بھی آیا ہے۔ جو مسنگ پرسنس کی فیملیز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جتنے پیسے حکومت ہمیں آفر کر رہی ہے ہم اتنے ہی بلکہ اس سے زیادہ پیسے حکومت کو دینے کو تیار ہیں اگر وہ ان کے پیارے ان کو لٹا دیں۔ دیکھیں پاکستان میں جو ایک قانون ہے، پاکستان میں آئین ہے جو یہ کہتا ہے کہ کسی بھی شخص کو اگر پولیس گرفتار کرے گی یا کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی گرفتار کرے گی قانون کے مطابق، تو اس کو 24 گھنٹوں کے اندر عدالت کے اندر پیش کرنا ہوگا۔ اور آئی تھنک کہ پاکستان میں تمام اداروں کو، تمام لوگوں کو قانون کی جو ہے اس کو بالادستی کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اور جس طرح سے آپ نے اس طرح بات کی، ہم امید کرتے ہیں کہ اس حوالے سے جو مسنگ پرسنز کے جو ریلیٹیوز ہیں، جو ان کی فیملیز ہیں، ان کا جو مطالبہ ہے کہ اس حوالے سے ایک جامع قانون سازی کی جائے، اور اس قانون سازی کو اتنا مضبوط کیا جائے، اس قانون پر عمل ہو، تاکہ جو لوگ بھی اس طرح کے معاملات میں ملوث ہوں ان کا احتساب ہو سکے، اور جو لوگ گمشدہ ہیں وہ اپنے پیاروں کو لوٹ سکیں، اور اگر ان کے خلاف کوئی جرم ہے یا ان کے خلاف کوئی الزام ہے تو اس کو جس طرح عدالت میں ان کو لے کے جایا جائے اور وہاں پہ اس کا احتساب کیا جائے۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو قانون کی حکمرانی ہے وہ یقینی بنائی جائے گی۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net